مرتبہ صلوات پڑھو، آج کا موضوع رکھیں۔ میرے محترم سامعین، سالانہ میں جس جگہ تے محرم پڑھنا اتنے ایک موضوع رکھنا، اسے موضوع تے میں 10 دن گفتگو کروں۔ میں کافی محرم اتنے پڑھ چکا ہوں الحمدللہ۔ اس ویلے سادات عظام نے پھر حکم کیتا خارق سادات دے ویڑے آباد کرو۔ میرے محترم سامعین، موضوع میں حالات دے مطابق رکھنا، جڑا میرا ذہن کم کرتا ہے اس فکر کے مطابق رکھنا، اور انشاءاللہ سب کو پسند آتا ہے۔ ایڈ کم ہونے چیک کرنے ہیں۔ میں محسوس کیتا ہے کہ سارے معاشرے میں اس ویلے دو موضوعات گردش کر رہے ہیں، ایک مسئلہ توحید ہے، ایک مسئلہ ولایت۔ بہت شکریہ، مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ میں تہاڈی ہاں جڑی ہے نا جی، یہ میرا دل منتا ہے کہ جو میں سوچیا وہی تساں سوچی۔ ذہن چلی ہوئے تو سوچ ایک ہی ہوتی۔ الحمدللہ میں نے یہ سوچا کہ اس ویلے دو مسئلے گردش کر رہے ہیں، ایک ہے مسئلہ توحید، ایک ہے مسئلہ ولایت۔ کچھ دوست پریشان نے توحید کی وجہ تو، کچھ مہربان پریشان نے ولایت کی وجہ۔ توحید تو جڑے پریشان نے وہ آتے سزی بچے ساڈے مر جان، ساڈا کھ نہ رہے، اصا توحید کا تحفظ کریں، اور توحید کے تحفظ واسطے جو ہوتا ہے وہ پہ کرتے۔ دوسرے پاسے مہربان وہ فرماتے ہیں کہ ولایت تو اساں بچانا تو جویں بچی انج بچانا، تو جتھے نہیں پڑھی اتنے پڑھنی، تو ہر جگہ پہنچانی ہے، تو ولایت پہنچے گی۔ میں دونوں دوستاں کی گزارش کر رہا قرآن سامنے رکھ کے کہ مہربانی کرو، جڑا تحفظ توحید چاہتے ہیں انہوں نے بھی عقیدے کو سلام ہے، اور جڑا تحفظ ولایت چاہتا ہے وہ بھی عقیدے کو سلام ہے، کیونکہ دونوں عقیدے اصول دین چ موجود ہیں۔ اصول دین چ توحید بھی موجود ہے، اصول دین چ امامت و ولایت بھی موجود ہے۔ ایک گل ہے توحیدی توحید واسطے تو ولایتی ولایت واسطے بہت زیادہ پریشان نہ ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں توحیدی توحید واسطے، ولایتی ولایت واسطے بہت زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں باوضو قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ تسی صرف سنے میرے توحید تے ولایت نو منیے، جڑا نا ذمہ لینا انہاں دی حفاظت دا قرآن تے میرے ہاتھ میں۔ توحید ولایت کی ذمہ دار ہے، ولایت توحید کی ذمہ دار۔ مولا کائنات کو جزائے خیر۔ توحید ولایت کا تحفظ کرتی ہے اور ولایت تحفظ توحید کرتی ہے۔ توحید دا کام ہے وہ ولایت کی حفاظت کرے، اور ولایت دا کام ہے توحید کی حفاظت کرے، تو ساڈا کام ہے دونوں منیے، توحید نو بھی ولایت نہیں۔ الحمدللہ نہ اسی منکر توحید نہ اسی منکر ولایت۔ میں اپنا موضوع رکھا جی اس سال کا انشاءاللہ 9 محرم تک اسی مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور وہ موضوع ہے عقیدہ توحید اور مقام ولایت۔ تھوڑے ہی بندے بول رہے ہیں، اچھا میں رکھ بیٹھا، بدلنا میں کوئی نہیں، میں یہی پڑھنا ہے عقیدہ توحید اور مقام ولایت۔ تو ہوں ویکھنا ہے، حساب لانا، یہ میں دونوں چیزاں بیان کتوں کرنی ہیں، میرے کو 2 سورسز ہیں۔ 2 سورسز کیوں نے؟ نبی ایک چھڑ کے نہیں سن گئے، نبی ہدایت واسطے 2 سورسز چھڑ کے گئے۔ نبی فرمایا میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت اہل بیت۔ میں قرآن پڑھنا چاہنا تو قرآن کی مینوں کوئی سمجھ نہیں ایک ہی ہے، قرآن کی جاندا ہے اطرت تو پوچھنا چاہنا، قرآن پڑھنا چاہنا تو آل محمد تو پوچھنا چاہنا۔ تہاڈا کی خیال ہے موضوع اگر توحید و ولایت کا مکمل ہوئے بھی قرآن و معصوم فرمان کے مطابق، یا قرآن پڑھیا جائے یا معصوم کا فرمان پڑھیا جائے، تاکہ کوئی بندہ معترض نہ ہوئے بلکہ صرف تسلیم کرے۔ میں توحید شروع کرنے لگا اور ایک نڑ ولایت، انہاں دونوں کا آپس ربط کی ہے۔ توحید تے ولایت کا آپس جوڑ کی ہے، توحید تے ولایت کا آپس تعلق کی۔ پہلی گل تو وکھرے وکھرے ہے نہیں، تے بندے وکھرے وکھرے ہون بھی نہ۔ ایک باری میرے نال کلمہ توحید دہراؤ، اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اچھا ذرا کلمہ ولایت تو پڑھو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی، یہی ہے نا ولایت، علی، سارے بولو
علی ولی اللہ. وہ بندہ جمے تو میرے سامنے آ کے یہ توحید نو کڈے. بھائی مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. کلمہ ہے علی علی علی. حضرات علی ولی اللہ پر ہی غور کر لو. اس میں علی بھی ہے اور اللہ بھی ہے. اللہ توحید ہے, علی ولایت ہے. شکریہ قبلہ. علی علی اللہ کا, علی اللہ کے ولی ہیں. علی اللہ کے, علی اللہ کا ولی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اللہ ہے تو یار علی اللہ کا, اس کا مطلب ہے کوئی اللہ ہے جس کا علی ولی ہے, اور کوئی علی ہے جس کا اللہ اللہ ہے. بھائی کمال ہے, اتنا لطف. دیکھو یار, کوئی اللہ ہے جس کا علی ولی ہے, اور کوئی علی ہے جس کا اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں 6ویں امام کا ایک فرمان پڑھنا ہے, انہوں روز پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد. اس فرمان نو روز پڑھنا, اور دیکھو اس فرمان نو میں کنے بار بار پڑھنا. قرآن پڑھتا جاؤں گا, 6ویں کا فرمان نال ٹچ کرتا جاؤں گا, توحید اور ولایت واضح ہوتی جائے گی. اچھا جی, آج آیت پڑھیے. اسی آیت کے تحت ساریاں میں سن. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اللہ ولی ہے. اللہ نے جان دیا تھوڑا بہت. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. او اللہ نے اور او ولی ہے. توحید اللہ نہیں آندے, توحید اللہ نہیں آندے, توحید واحد احد نہیں آندے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. حضرات ولایت علی سے شروع نہیں ہوتی, توحید سے شروع ہوتی ہے. صدقے جانا ہم لطف آئے. ہاں صدقے جانا, میرا خیال ہے کہ شاید بڑا لطف رہے گا اس موضوع. سب تو پہلے توحید خود ولایت کے فائز ہے. یار اللہ آپ ولی ہے. وہ سب تو پہلا حضرت علی تو پہلے, نبی پاک دی ولایت تو پہلے کون ولی ہے؟ اللہ. میں کہ اللہ اپنے اپنے ولی ضرور رکھنا سی. اللہ فرمایا اصل چ میرے بندے قائل زیادہ ہو جانے نے تے اگلی ولایت کے بندے گھٹ قائل ہونے نے. میں ساری دنیا نو دسنا چاہیے چاہنا کہ جو پہلا ولی میں اگوں صاحب نہ حاضرے کنے دے ہون گے. صدقہ جاواں بھائی, کیا بات ہے. ولایت تو میں اگے تقسیم کرنی ہے, ولایت تے اگے نہیں چلنی. سب تو پہلا ولی کون ہے جی؟ اللہ. بچیوں جڑا ولی ہوندا نا, ولی مختار ہوندا ہے. میں ہر روز ولی دا ایک معنی کرنا ہے, وہ تے بحث کرنی. ولی سرپرست نو ہوندا, ولی حاکم نو ہوندا, ولی مددگار نو ہوندا, ولی دوست نو ہوندا, ولی ذمہ دار نو ہوندا, ولی با اختیار نو ہوندا, ولی مالک نو ہوندا, ولی وارث نو ہوندا. جنہیں کو ولی دا معنی اس محرم چ کر سکے انہیں کو کران گے. پہلی گل میں کر رہا بچیوں جڑے تواڈے ابا جی نے نا, وہ تواڈے ولی نے. ولی کو پوچھ کے نکاح پڑھیا جاتا ہے, ولی کو پوچھ کے جنازہ پڑھیا جاتا ہے. جے تے ولی نو سمجھنا ہوگی بالکل سادہ طریقے نال, مقدمے اے لگے نے, وکلا بھی موجود نے. پھانسی دے پھندا اتنے پی گیا ہوئے, آخری مرتبہ جج تے ڈاکٹر پوچھتے ہیں بھائی کوئی گل کسے کرنی ہے, اتنے پھندا ہوئے تے ولی جا کے مقتول دا آکھے نا میں معاف کرنا. میں دنیا دی گل اجے کر رہا, اجے میں قرآن دی آیت نہیں پڑھی. دنیا تے جڑے اللہ ولی بنائے نے وہ جا کے کہہ دینا میں معاف کرتا ہوں. فون اتنے لایا ہوتا جج نے, وکیل آ کے جناب ولی نال گل کرو, اتنے موت دا پھندا, وہ آتا جناب میں معاف کرنا. کتنے کا بندہ میرے کو موجود ہے, آؤ معاف ہے, معاف ہے. اتوں پھندا ہوں پتہ لگ گئی جو موت سے چھڑا لے اسے ولی کہتے ہیں.
ولایت واسطے جڑی پہلی آیت مجیدہ میں پڑھ رہا وہ جناب سورہ مبارکہ روم دی آیت نمبر 40 ہے جڑی میں جناب کے سامنے پڑھ کے اج دی گفتگو کا آغاز کروں. سب تو پہلا ولی کون ہے؟ اللہ. آیت لمبی ہے، پہلی آیت اگلا ساتھ کل پڑھا. اللہ ولی الذین آمنوا انہیں اس سے چج پیسہ اللہ ولی ہے. سورہ روم اللہ الذی خلقکم، قرآن کہہ رہا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. یہ مطلب ہے قرآن کے نزدیک خالق اللہ ہے. اڑ چپ کر گیا تو خالق کون؟ اللہ الذی خلقکم، لوگو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. ثم رزقکم، پھر وہی ہے جو تمہیں رزق دے گا. ثم یمیتکم، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. وہ یہ سارے کام اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ ولی ہے. صدقے جاواں بھائی، صدقے جاواں بھائی. اللہ ولی ہے، قادر مطلق ہے یا نہیں؟ یہ مطلب ہے خالق کون ہے؟ پنجی کو بندے بولے، پنجی کو بندے بولے. خالق کون ہے؟ خیر اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. موت کون دے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ. مشرکاں نال چار گلاں کر کے آکھے حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیئا. اور مشرکو ذرا یہ تو بتاؤ جن کو تم مجھے چھوڑ کے مانتے ہو وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ صدقے بھائی توحید سنن کو سن کے. اللہ وہ ہے جو خالق بھی ہے، اللہ وہ ہے جو رازق بھی ہے. بہت شکریہ نوجوانوں. اور اللہ حضرات کوئی بندہ ہم پہ شک نہ کرے کہ شیعہ اسے خالق نہیں مانتے، رازق نہیں مانتے، موت و حیات پہ قادر نہیں مانتے. خبردار کوئی بندہ ہم پہ شک نہ کرے، کیونکہ اس کو خالق کو، رازق کو، مالک کو، قادر، موت و حیات پر وہی قرآن کہہ رہا ہے جس کے متعلق محمد نے کہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. صدقہ جاواں جناب. کوئی علی والا منکر قرآن نہیں ہو سکتا اور کوئی قرآن نو منن والا منکر علی نہیں ہو سکتا. میں کہنا کوئی قرآن نو منن والا منکر علی نہیں ہو سکتا. میں جڑیاں گلاں قرآن چو کرنی تو حیران ہونا کئی بندیاں بھی قرآن چ لکھی. نبی آقا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن دی قسم میں فرمان پڑھیا ایک معصوم تھا، وہ فرماتے ہیں جس بندے کے دل سے ولایت علی نکل جاتی ہے وہ قرآن کھولتا ہے، قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. ہائے ہائے، قرآن اس کو ہدایت ہی نہیں کرتا جو علی کی محبت سے خالی ہوتا ہے. اس واسطے میں سمجھنا کہ اسی بڑے مزے نال بڑے لطف نال اس موضوع لے کے چلنا. اللہ خالق ہے کہ نہیں ہے؟ یار ساری جہان مانتا سسی مننے اللہ خالق ہے. پوری کائنات کنے خلق کی تھی؟ اللہ نے. ساری کائنات کنے بنائی ہے؟ تھوڑے بندے بولے نے ساری کائنات کنے بنائی ہے؟ اللہ نے. آسمان کنے بنائے؟ زمین کنے بنائی؟ تانوں کنے بنائے؟ منوں کنے بنائے؟ میز کنے بنائے؟ اگوا چڑھیا جی کوئی آپ نہیں چاہتے ساری کائنات اللہ بنائیے. امیز کائنات چ باہر ہے. تھوڑی کیا بات ہے جی چوپی کر گیا وہ سارے. میں چنگے پہلے ٹرے سو کی گل ہوئی یار. پڑھے لکھے چہرے میں نظر الحمدللہ آ رہے ہیں. میں تمہیں دساں جنی تسی محنت کر کے اتنے پہنچے ہو نا تو الحمدللہ جمے غفیر امام بار اکٹھا ہوا. میں تہاڈا ایک ایک قدم انج کر کے واپس بھیجنا مولا علی دی جُتی دا صدقہ. تساں پچھتانا نہیں اتنے کیوں گیا. مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ اتوں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے نکلیں گے انشاءاللہ. یہ میرا ایک انداز خطابت ہے. تمہیں پتہ تو ہے نا میرا پرانا تھوڑے کو پڑھنا
یہ جی میں گل کی ہے بندے تھی ہس پاؤ پھر تو ہاسے والی گلیں کردا میں تو ہاسے والی کوئی گل نہیں کی میں تو تمہیں پوچھا بھائی کائنات کنے بنائی تو آخیا اللہ زمین و آسمان کنے بنایا تو آخیا اللہ اے میز کائنات تو باہر کنے بنایا صلاح کر لو ویخ لو پھر حوصلہ بندیاں دا بچوں دل کرتا ہے اللہ آکھیے اگو بنایا ہے کسے مستری ہوں بندے انہوں مستری نو آکھن پی انہیں بنایا ہے تے خالق مندے نے اللہ نو ہوں مستری نو خالق آکھنا اللہ دا کی بنے اگر تسی چپ کیتے ہو تو یا مسکرائے ہو نا تمہیں توحید خطرے چ لگی کہ جے مستری نو خالق من گیا نا تو کدھر توحید نہ جاندی رہے تا ہی اس آخیا سی احسن الخالقین میں خالقوں میں سے احسن خالق ہوں وہ احسن الخالقین وہ خالق نہیں احسن الخالقین ہے مستری دا خالق ہے امام باڑا کنے بنا اور یار کی ہو گیا مستریاں بنا مستریاں بنایا ہے مستریاں بنایا وہ دے خالق ہوں کوئی بندہ اپنی توحید نو خطرے چ نہ سمجھے خالق اور ہے احسن الخالقین اور میں ادھے منٹ تینوں سمجھا چڑنا لما تے کام ہی کوئی نہیں خدا دی قسم لوگ نہ ایویں نہ گجنا کئی بندیاں عقیدے چ گجنا پہاڑیاں نے گل سیدھی گجنا اینیاں پائیاں نکلدیاں نہیں پئی جہے منڈے کو گڈی نہ چڑھے وہ کہے جی ڈور نو انج کر آپ تے جاچ ہی نہیں نا کئی تے ڈور زندگی چ لئی نہیں نہ گڈی لئی ہے نہ ڈور لئی وہ جدو موسم بہار آیا لوگاں گڈیاں ڈوراں لئیاں نے وہ موڑی لے کے ٹر پے جدی چڑھی ہے وہ لا چھڑیا جدی چڑھی ہے جہاں کسی کی چڑھی نہ ویگ چھڑے وہ بھی لانتی ہوں مولا تعالیٰ جزائے خیر فکر نہیں کرنا یہ میرے عزیز دوستو ایک نے بنایا امام بڑکا مستری بنایا یہ نہیں بنایا خالق ہو رہے احسن الخالقین ہو رہے وہ تو میں آدھے منٹ سے گنجن آج کٹنے لگا میں آج گنجنا پائیاں نے میں انج کرنا سارے نکل جانے خالق کسے کہتے ہیں احسن الخالقین کسے کہتے ہیں مستری میز بنانے والا ہے لیکن لکڑی کا محتاج ہے جو لکڑی کو کن کہہ کے پیدا کرے اسے احسن الخالقین صدقے جاؤں مولا تعالیٰ جزائے خیر گرلا بناتے ہیں لوہار وہ لوہے کی بنا دیتے ہیں لیکن لوہا ہوتا ہے تو بناتے ہیں اللہ اسے کہتے ہیں جو مٹیریل کا محتاج نہیں بندے بڑے بڑے خالق نے بڑے بڑے کاریگر نے لیکن مٹیریل کے محتاج نہیں جو مٹیریل کو بنائے اسے احسن الخالقین کہتے ہیں میرے چھویں امام کو بندے پہلے اللہ نے کیا بنایا وہ خالق ہے فرمایا تم جیسوں کو بناتا ہے خالق جو ہے ہم جیسوں کو بناتا ہے وہ احسن الخالقین ہے صدقے جاواں کہنے لگا اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا یہ میز بنا ہے لکڑی سے پنکھا بنا ہے لوہے سے بولو سے لوٹا بنا ہے پلاسٹک سے کرسی بنی ہے لکڑی سے یہ سیب ہے نا سیب ان سبب بند ہے لکڑی سبب ہے میز کے بننے کا لوہا سبب ہے پنکھے کے بننے کا یہ گریل بنی ہے سبب اس کا لوہا ہے تو یہ بنی ہے یہ کسی سے بنا یہ کسی سے بنا یہ کس سے بنا یہ ٹوپی کس سے بنی یہ اینک کس سے بنی یہ رومال کس سے بنا کپاس تھی تو یہ بنا پلاسٹک تھا تو یہ بنا شیشہ پہلے تھا تو یہ بنی پہلے کھال تھی تو یہ بنی ہر شے کسی سے بنتی ہے اس پوچھا بولا سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا فرمایا نور جدی سب سے پہلے اس خالق نے میری جد کے نور کو بنایا کہنے لگا کس شے سے بنایا
مولا اللہ نے آپ کی جد کے نور کو کس شے سے بنایا؟ امام فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس نے اول بنایا، اور میری جد کہتی ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ بھائی اول بنایا، کہنے کا اول تو مانتا ہوں، کس شے سے بنایا؟ فرماتا تو اول نہیں مانتا، تو اس شے کو اول مان رہا۔ نہیں پیچھے نہیں رہنا، میں کہہ رہا ہوں میری جد کو اللہ نے سب سے اول بنایا، تو کہتا ہے کس شے سے بنایا؟ اگر کسی شے سے بنایا ہوتا تو وہ شے اول ہوتی، کسی شے سے بنایا ہوتا تو وہ شے پہلے تھی نا جس سے بنایا۔ کسی شے سے نہیں بنایا، لا شے سے بنایا، لا شے سے بنایا۔ کہنے لگا وہ لا شے سے اشیاء کیسے بنتی ہیں؟ فرمایا اسی لیے تو وہ آسن الخالقین، وہ شے کا محتاج نہیں، وہ سیدھی بھی بنا دیتا ہے۔ فرمایا تمہارے جد کے نور کو کیسے بنایا؟ فرمایا مشیت سے بنایا۔ گل لگے لو بھی اوکھی ہوگی، ہو سکتا جی ہوگی ہوں، فرمایا ارادے سے بنایا۔ کہنے لگا پھر تو آپ کی جد اول تو نہ ہوئی؟ کہنے لگا کیویں؟ کہنے لگا پہلے اللہ تھا، پھر اللہ نے ارادہ کیا، ارادے کے بعد اس نے بنایا۔ یہ مطلب ہے اللہ اور تمہاری جد کے بننے کے درمیان کوئی ارادہ تھا، کوئی شے تھی؟ کوئی تو ارادہ تھا۔ اگر ارادے سے بنایا تو ارادہ پہلے تھا، تم بعد میں بنے۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، نحن ارادۃ اللہ، ہم ہی تو اللہ کا ارادہ ہے۔ اور شکریہ، مذاق توحید۔ ذرا قریب رہنا، دور نہ ہونا بھائی۔ کیا بات، سبحان اللہ، اللہ بہت شکریہ، مولو تو جزائے خیر دے۔ دنیا کی ہر شے اللہ نے کسی نہ کسی شے سے بنائی، سبب سے پیدا کیا۔ چھویں دا فرمان پڑھنا، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ اس بات سے شرم کھاتا ہے وہ کسی شے کو بنا سبب کے جاری کرے، ہر شے کے لیے کوئی سبب بناتا ہے۔ بندے کی بھوک اللہ ارادے سے چاہے تو مٹا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ارادے سے نہیں مٹاتا، خوراک پیدا کر۔ پیاس کو ارادے سے بجھا سکتا ہے لیکن پانی کو پیدا کرتا ہے، پانی سبب ہے۔ اے جننے بندے بیٹھے ہو کدی اولاد ہو؟ مہربانی کرو حضرت آدم دی۔ اتوں نہ اج مجلس شروع کریے کہ ساڈا ابا کیویں بنیا۔ بولو کی گل؟ سب تو پہلے اللہ نے حضرت آدم نے بنایا سی، اپنے ابے کی گل کرنے کسی کے ابے کی نہیں کرنی۔ یار سارے بولو، سارا ابا وہی ہے۔ یا بنی آدم، جدو اللہ آندا تسی بھی بچی آؤ تو میں بھی بچی آؤں۔ میں کیا اللہ پاک یہ حضرت آدم علیہ السلام نو تو سب تو پہلے خلق کیتا ہے بندیاں چوں، انساناں چوں، وہ کیویں خلق فرمایا گیا؟ خالق فرماندا ہے خلقہ ہو زمین آدم کی طرف، خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، تراب سے۔ میز بنا ہے لکڑی سے، پنکھا بنا ہے لوہے سے، آدم بنے ہیں تراب سے، مٹی سے۔ ایک قرآن ہی ہے نا، قرآن ہے نا، سورہ آل عمران ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا تراب سے۔ میں کیا اللہ پھر فرمایا تراب بنائی، پھر ادا پتلا بنوایا، پھر ثم قال لہ کن فیکون، میں نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ میں کیا اللہ جی ایویں ہی بنانا سی، ہو جا تے ہو گیا۔ پہلا زمین بنائی جے، وہ مٹی کਢوائی جے، وہ پھر پانی بنایا جے، وہ مٹی چ پانی سٹیا جے، پھر کسے کو آخیا جے اینو دو۔ صدقے بھائی صدقے مولا کائنات، ایک کسے کو آخیا جے پتلا بنا، پھر وہ پتلا بنایا جے، پھر وہ روح پھونکی جے، کسے بڑے جا کے جو کون نہ آخیا جے، پہلا ہی کون نہ کو، کون نہ کو۔ فرمایا خبردار، ہم نے تراب کو سبب بنایا تیرے باپ آدم کو بنانے کا۔ میں ان سوال کر لگا بڑا خوبصورت، اللہ اس سبب کا سبب کیا ہے؟ اس سبب کا تسی میرے نال رہے ہو سارے،
اللہ کون آندا تے آدم بنتا سی کہ نہیں بن جاتا. اللہ نے مٹی منگوا تے پتلا بنوا تے کھڑا کر پھر سکا کسے ویڑے جیوں لگا وہ بڑھن تے لگے نے وہ بنان تے پھر بڑھیا اب سوارا پیا ہوتا ہے. جدو میں سد پتلا کرنا ادو یہ پھونکاں کچھ پھر یہ سجدہ کرنا ایڈی آرے لا چھڑے نے سارے ملائکہ تے جن. یہ بنتا سی پہ سامنے بنتا سی پہ سامنے بنتا سی پہ سامنے تے بنوانا سی پہ اللہ. میں کہ اللہ مٹی تے پانی تے گوگ آگے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم انی عالم ما لا تعلمون. ادو پتہ لگا اللہ نے سبب تراب نو کیوں قرار دیتا. جدو اللہ نے فرمایا نا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین تمہارا کام ہے سجدے میں گر جانا. اللہ فرماتا ایک بچوں بگڑیا اس کیا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نے مجھے بنایا آگ سے اسے تو نے بنایا مٹی سے مٹی سے. اللہ فرمایا دھیان نال سبب بھی پہنچو مٹی مٹی نہ کر. مٹی کو میں نے سبب قرار دیا ہے اور سبب بھی میں نے قرار دیا ہے. ہاں سکت تو سامنے دیتا ہے تو مٹی ہوئی ہے نا. میں تجھے مانتا ہوں اسے نہیں مانتا. تجھے جھکتا ہوں اسے نہیں جھکتا. یہ مطلب ہے عقیدہ کو اوپر سوچاؤ شروع نہیں ہوا. ایک بڑا پرانا عقیدہ ہے اللہ کو ماننا سبب کو نہ ماننا. صدقے جاواں اللہ کو ماننا سبب کو ہو سکے میں اینو نہیں منا اینو چڑھیا جی اللہ نو غصہ کہ اللہ کی آکھے فرمایا کوئی گل نہیں خصمان کھا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قیامت تک لعنتی تو راندہ درگاہ ہے. ہو سکا پچھلے سجدے فرمایا انہیں تے بھی لعنتی پچھلی عبادت فرمایا انہیں تے بھی لعنتی. میں تیری تسبیح کیتی ہے تاں بھی لعنتی. میں تیری حمد کیتی ہے تاں بھی لعنتی. ہو سکے ایڈی چھیتی ایڈے پرانے عابد تھے غصہ ہی چڑھ جائے. فرمایا چڑھے نا تراب دیا منکرا. صدقے جاواں آئے مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہو گیا ہے تراب کا منکر. قرآن کے دو ہاتھ نے علی مسجد چ لیٹے نے پاسا پرتے اے مٹی ایتھے لگ گئی. نبی نے چادر نہ دھوڑ چاڑی ہاتھ پھڑ کے فرمایا قوم یا بوترا اٹھے مٹی کے بعد اور جو تراب کو نہ چھکے اور اس کی عبادتیں غلط ہو جاتی ہیں. بوتراب کو چھوڑنے والے کی نماز کیسے ہو جائے. علی کو چھوڑنے والے کا روزہ کیسے قبول ہو جائے. کوئی سبب دی اہمیت کا پتہ لگا. نعرہ لا لو لاؤ جی لاؤ جی چیمہ صاحب نعرہ خیر ہوتا. عرش پہ فرشتہ زمین پہ یہ انسان نعرہ ہوئی چلے گا پورا جڑا قیامت تک چلنا. عرش پہ فرشتے زمین پہ یہ انسان اللہ کی قسم کعبہ اور کعبے میں پورا مسجد بولی ممبر بولا 13 رجب کو کعبہ بولا. دونوں بازو بلند کر کے خدا دی قسم کری تھکاوٹ لے جی نہ ساری. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ چیمہ صاحب کیا بات. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. لو جناب علی تاں میرے مولا نے فرمایا نہیں اللہ نے کسی شے کو بنا سبب جاری نہیں کیا. اور توحید کے ماننے والوں خدا واسطے سمجھو جب وہ توحید کوئی سبب کسی کو قرار دے نا اس کی تعظیم نہ کرنے سے بندہ شیطان ہو جائے. ہائے ہائے جسے توحید سبب قرار دے اس کو نہ ماننے سے بندہ شیطان بن جاتا ہے. یہ مطلب ہے توحید نو منن دا بھی ایک طریقہ ہے. توحید نو منن دا کی طریقہ ہے. توحید کو بھی مانو وہ جسے منوائے اسے بھی مانو.
لو جی میں قرآن جو استدلال پیش کرنے لگا ذرا توجہ فرمانا. دوسرا جملہ کی سی کہ اللہ رزقکم، خالق بھی تمہارا وہ ہے، رازق بھی تمہارا. کون رازق ہے؟ رزق کون دینا ہے؟ اللہ. ہوں میں کیا اللہ پاک رزق کیویں دیندے ہو؟ فرمایا الذی، وہی تو ہے قرآن، الذی وہی تو ہے جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشن، فرش بنایا. اچھا جی پھر والسماء بناء، اور اوپر تمہارے سائبان عرش کا تانا. زمین کو بھی اسی نے بنایا، آسمان کو بھی اسی نے بنایا. وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی نازل کیا. پھر فاخرج بہ من ثمراتی، پھر ہم نے زمین سے کہا، زمین بنائی، آسمان بنایا، اوپر سے پانی ڈالا، زمین کو زرخیز کیا. زمین سے کہا اس میں سے پھل نکال. میں کیا اللہ کا دے واسطے؟ فرمایا رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے. صدقے جاواں، صدقے جاواں. میں اتوں قرآن دیا آیتاں پڑھنا جہاں کسی ٹچ بھی نہیں کی. تقریراں چ یہو جہاں آیتاں لوگ نہیں پڑھتے پہ کدھر مجمع خاموش نہ ہو جائے. لیکن کمال ہے میرے مجمع کا. آسمان کنے بنایا؟ زمین کنے بنائی؟ اتوں پانی کنے اترا؟ زمین جو کونپنا کنے کڑی؟ کہ کڑک تے منجی کنے ہوئے؟ اللہ نے کہا دے واسطے رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے. میں کہ اللہ پاک سویرے سویرے اٹھے ہیں، بی بی ستی ہے، گھروں چی اٹھتا کوئی نہیں، سیدھا ہی کر چھوڑو تے کر بھی تسی سکتے ہو. اللہ فرمایا تو سن لی ہوگی کہ عیسیٰ موسیٰ کی امت کو میں سیدھا کر دیتا. تینوں پتا میں سیدھا بھی کر دینا، مننا بھی میں کلیا تے سلوا بھی میں کلیا. میں کیا انہاں واسطے کر چھڑیا سیدھا سیدھا. اسی تے وڈے نبی دی امت پکیا پکایا کریا ہی کہ نہیں. چھوٹا نبی تے علیہ السلام نبی تے اسی صلی اللہ دی امت. تے سویرے اٹھ کے سارے جیاں ہاتھ آیا ہوتا ہے ناشتہ بناؤ ناشتہ بنا. یا اللہ تو اللہ ہے، میں تینوں مننا، توحید پرستاں، آملیٹ بھیج دے، ایک دو انڈے فرائی ہو جائے، تھوڑا اچار ہو جائے، پراٹھا ہو جائے، تو چاہ دی پیالی میں کی پتہ نہیں. اللہ فرمایا تو سمجھتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو براہ راست مننا و سلوا دیا تھا؟ خبردار، موسیٰ سبب تھا. ہائے ہائے صدقے جاواں، ہم نے موسیٰ کی وجہ سے بھیجا تھا. وہ کیا تھے؟ اگلی گل سن لے. میں زمین جو شیواں پیدا کی نے می وسا کے، بہت اچھی گل ہی جہے پروسیس کے مطابق تینوں رزق دینا نا وہ مطابق کھایا کر. سیدھا رزق مانگ کے بندے پھسے سن، اور رزق تو نہ سوکھا کھا لیا سی، ان جدو مکرے سن میں سارے باندر بنا چڑے سن. میرے نال ملنا جی پڑھیا لکھیا بچیاں. دیکھو میں کڈا وڈا مسئلہ حل کر لیا. پتا ادو لگنا جدو میں مسئلہ مکایا. دسو یہ زمین سبب ہے کہ نہیں؟ اتوں پانی سبب، آسمان سبب، بچوں منجی تے کنک سبب. یہ سبب کنے پیدا کیتے؟ اللہ نے. یہ مطلب ہے کہ اللہ سبب پیدا کرتا ہے رزق دین دے. اے مولوی صاحب یہ رازق تے اللہ ہے، یہ زمین سبب بن گئی ہے. کدھر شرک تو نہیں ہو گیا؟ میرا خیال ہے قریب ہے، میرے ذہنی طور پہ قریب ہو تو میں بنا نا. آسمان بچ سبب بنے، شرک تو نہیں ہویا. اے بارش سبب بنی ہے، شرک نہیں ہویا. توحید بچی رہی ہے، توحید کا کھ نہیں نکلیا. ایک آیت پڑھنا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے آخیا یہ بچہ با میری گود بھیجنا ہے، کسی نے دسنا ہے؟ فرمایا نہیں. دائیاں نو سدنا ہے؟ فرمایا نہیں. رشتہ داروں خبر کرنی ہے؟ فرمایا نہیں. باہر نکلنا ہے؟ نہیں. کسی نے بولنا ہے؟ اللہ فرمایا نہیں. تو فرمایا کھانا پینا کتوں ہے؟ اللہ فرماتا فنادھا من تحتہا اللہ تحزنی. ہم نے کہا اے میری بندی گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان مت ہونا. قد جعل ربکی تحتکی سریا. ابھی ابھی تیرا پروردگار چاہتا ہے کہ تیرے قریب سے چشمے کو جاری کرے. چشمے کو جاری کروں گا. چشمہ ہے سبب. اگو سنو جی اور فرمادن وحوزی علیکی بجزعی نخلتی. اور سن کھجور
کے تنے کو ہلا اپنی طرف. کھجور کا تنا ویکھیا جی؟ یار کھجور کا تنا نہیں ویکھیا؟ انہوں ہلا اپنے ہلان کر اتوں کھجوراں ڈگن گیا. ویسے کھجور کا تنا ہلائیے تو ہل جاتا ہے. مستور بھی ہوئے نازک بھی ہوئے 13-14 سال زندگی ہوئے کام کبھی پارا کیتا نہ ہوئے فرمایا میں کہتا ہوں ہلا اوپر سے کھجوریں گریں گی. حرام ہے کسی مولوی نو تکلیف ہوئی ہوئے تو کسی کدی آخیا ہوئے یار کوئی گل کر لڑیے کھجور نو بی بی ہلا ہی نہیں سکتی. اتنے ٹریکٹر کو نہیں کھجور ہلتی. کھجور نو ہلایا کیویں؟ کوئی بندہ بولیا ہی نہیں. مولوی چپ کیوں ہے؟ تو تے بڑے مسئلے کر لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیویں ہو گیا؟ تینوں دسنا پینا ہی مریم نے کھجور کیویں ہلائی ہے. بندے تے سدنے نہیں, مشینری لیونی نہیں. ہلا تنا ہلا کھجور کا. کھجور کا تنا ایک ہی ہوندا جی. پوڑی لا کے اتنے چڑھے ہون تے مجرم, رسی سٹی ہوے تے مجرم. فرمایا ہلا, انہیں تنا ہلایا وہ ہل گیا اتوں کھجوراں تھلے ڈگ پئیاں. مولوی تو دسنا ہی تینوں پینا ہی پہ کیویں. روز سوال کرنا, اج میں نہیں کرنا. 10 اس بی بی نے 14-15 سالہ 16 کی زندگی بھارا کام کدی کیتا نہیں سی. ایک مولوی میں تنگ آ کے کہنے لگا یار بلا وجہ پہاڑ پاندے ہو گل تے اللہ کی دی ہوئی طاقت, اللہ کی دی ہوئی. یہ مطلب ہے جنہوں اللہ طاقت دے وہ کھجور ہلا لینا ہے. یہ مریم کھجور ہلا لے تے تینوں مولوی کتھ نہیں ہوندا. علی دروازہ پٹ لے تینوں ہوندا کی. اور مریم اگر کھجور ہلائے, مریم میں کتنی طاقت تھی یہ تو میں نہیں جانتا. ہاں جس نے در خیبر اکھاڑا تھا شاہ مرداں شیر یزداں. قوت حضرات اہم اعلان سنیے. قوت وہ جو پروردگار ہے اسے توحید کہتے ہیں, قوت کو ولایت کہتے ہیں. کٹھے گئے ہو توحید تے ولایت. شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. ہو گئے جی کٹھے. پروردگار کو توحید کہتے ہیں, اس کی قوت کو اور ولایت کہتے ہیں. لو جناب حضرت مریم جو بندیاں جملہ لکھے ہے میرے اندر جنی ٹھنڈ ہے اللہ کرے تو انہوں منتقل کر کے جاواں تواڈے ذہن چ ہونی ٹھنڈ. وہ فرماندے سواد لینا. اللہ کی آخیا چشمہ پیدا کرنے. یہ چشمہ کنے پیدا کر؟ اللہ. سواد ہے کیویں؟ فرماتے نے آواز دی, لفظ تے غور, آواز دی فرشتے نے. آواز دی اللہ نے, فرشتے نے. اور زمین میں ایک چشمہ پھوٹ نکلا. آواز دی فرشتے, زمین سے چشمہ پھوٹ نکلا. یہ توحید پرستو تے ساڈے تے الزام دین آ رہے ہو. وہ اللہ نو آکھو آواز آپ دے. آواز آپ دے. فرشتے کو آواز کیوں دوانے؟ اجے میں لگا سا کھڑا اللہ آپ آواز دے, مگر میرے 6ویں امام نے کہ کھلو جائے وہ بغیر سبب سے کام نہیں کر. صدقے جاؤں مجھ سے لینا. ایک اور جملہ جبریل نے اللہ فرماتا جا کے مریم نو لیا حوالکی غلامن سکیہ, میں تجھے بیٹا بخشنے آیا ہوں. میں دے کون ہے؟ اللہ. سبب کون ہے؟ جبرائیل. ہوں میرے نال گنتے جاؤ سبب. اج جنہیں اج میہ پا کے سڑکیں خراب کی وہ بھی فرشتہ ہی ہے. اور بولو کئی تھاواں تو پہلی مجلس نہیں ہو سکی. یہ ڈیوٹی اللہ لائی ہے. جے تو تسی ڈیوٹیاں تو جی ڈیوٹی ہے نا وہی سبب ہے. موت کون دے؟ بولو یار اللہ. اے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ میرے کو جناب سجدہ ہے. اللہ فرماتا ہے کل یتوفاکم ملک الموت الذی, ملک الموت ہے جو تمہیں فوت کرتا.
سورہ یاسین میں کہ تو آکھے سی نحن نحیی الموت، ہم موت دیتے ہیں، ایتھے آنا مل کر موت موت دینا، اجے میں لگا سا آکھن کہ اوتھے کو جانا ہے تے اوتھے کو جانا ہے، مگر جعفر صادق نے توحید درست کی تھی میری، کہنے کہ خبردار ملکل موت خالق نہیں مالک نہیں، سبب ہے، سبب ہے۔ کدی کسے پھوڑی تے بہ کے فاتحہ پڑھ کے آکھے اچھا جی چاچا جی جو ملک الموت نو منظور ہے، یہ مطلب ہوں پتہ لگا ہی نا اللہ جنوں سبب بنائے کام وہ کر دے منظور اللہ نو ہوندا ہے۔ صدقے جاواں جیڑا جبریل پیغام لے آندا ہے وہ سبب ہے، اللہ سیدھا بھی پیغام دے سکتا ہے، لیکن ہر نبی کو جبریل پیغام لے آندا ہے وہ سبب ہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ عنہ اسرافیل نے سور پھونکنا ہے تو قیامت ہونی ہے، اللہ ہر شے تباہ کرنا چاہتے آپ کر سکتا کہ نہیں؟ سبب کینوں بنایا فرشتے اسرافیل نو، حضرت اسرافیل رضی اللہ عنہ نو، تے آ جڑا جانا کڈن آوندا ہے سبب نو کون بھیجدا ہے؟ جان اللہ کڈدا تے سبب اسرائیل رضی اللہ عنہ۔ یہ علیہ السلام جڑا جبریل کو آیا سی مریم کولوں بھی، علیہ السلام جڑا چشمہ کڈن آیا سی، علیہ السلام جو سانو مارنا ہوندا ہے، اور پڑھی نیری لے آوندا ہے، بولو یارو بھی علیہ السلام جڑا دھوپ لاندا ہے، یہ سارے کام اللہ علیہ السلام کو لیندا ہے، سارے رضی اللہ نہیں۔ یہ مطلب ہے من جا مولوی قرآن تے میرا ہاتھ ہی، اللہ جسے سبب بنائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، صدقے جانا اللہ جسے اپنی طرف سے سبب بنائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ سارے علیہ السلام ہوتے ہیں۔ زمین رزق کا سبب بنی ہے، بڑی ہے تو شرک نہیں ہویا، آسمان رزق کا سبب بنے تو شرک، صدقے بھائی ہون مزہ آیا گیا، شرک نہیں ہویا۔ اچھا وہ جڑے فرشتے نے آ کے چشمہ کڈے وہ مریم دے رزق کا سبب بنے، کہ مولوی جی فرشتے سبب بن تے تانوں ککھ بھی نہیں ہوندا، علی سبب بنے، ہائے ہائے او دے ذریعے رزق ملے تے توحید نو خطرہ کیوں پہ جاندا ہے؟ میں تیری تسلی رکھا، قرآن میرے سر تے ہی، قرآن میرے ہاتھ تے ہی، اے جننے فرشتے سبب بن کے لوکاں دے کم پہ چلاندے نے، اے سارے دا سردار علی دے بوے تے آندا سی انا خیات الحسنین۔ میں تیرے بچیاں کو درزی ہوں، اللہ دیا بندیا ہم ولایت کو توحید نہیں مانتے، ہم ولایت کو توحید کا دیا ہوا سبب مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لو جی لایا بھائی بچہ کم خراب ہو، صلوات ایک ہوئی پر وقت زیادہ ہو گیا، چلو کل انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں۔